अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, वेलकम टू आवर शो इंसाफ 24/7 लाइव विद इरफान एंड इरम, और मैं हूं आपका होस्ट इरफान मजहर और मैं हूं इरम इरशाद। व्यूज़, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम इंसाफ 24/7 आपकी ज़िंदगी में आने वाले वो मसाइल, वो तमाम इशूज़ और सवालात जो कि आइली कवानीन से मुतालिक हैं उनको एड्रेस करता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपके तमाम सवालात और इशूज़ को हम रेलिवेंट लॉ की मौजूदगी में जो भी कानून मौजूद है, चाहे वो आला अदालतों के फ़ैसलों पर मबनी कानून है, चाहे वो पार्लियामेंट का बनाया हुआ स्टैट्यूटरी लॉ है, या जिस भी पर्सनल सेक्ट या फ़िक़ा से आप बिलोंग करते हैं, तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आपके लिए एक बेस्ट जो है वो लाइन ऑफ एक्शन, एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो डिटर्मिन करके आपको बताएं जिस पर चलकर आप इंसाफ के हसूल को मुमकिन बना सकें। इस मकसद के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं, और हम इंस्टेंटली आपके उन तमाम सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और कुछ देर के बाद हमारी लाइंस जो हैं आपको बताते चलें कि इस सिलसिला में जो है वो ओपन हो जाएंगे। यहाँ आपको बताते चलें कि वो सवालात जिनका ताल्लुक आइली कवानीन से नहीं है, हम ज़रूर कोशिश करेंगे, आप ज़रूर पूछिए हमसे कि हम अपने प्रोग्राम में उसको इंस्टेंटली शामिल करने की कोशिश करें। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते ड्यू टू द लैक ऑफ रिसर्च फॉर द टाइम बीइंग अवेलेबल, अगर हम नहीं कर सकते इस तरह, तो हम कोशिश करेंगे कि जिस भी ज़रिया से आप हम तक कम्युनिकेट करते हैं, हम उसी चैनल से, उसी ज़रिया से आपको रिप्लाई बैक करें। जी, जब भी हम फैमिली सिस्टम की बात करते हैं तो फैमिली सिस्टम किसी भी माशरे में एक बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक की हैसियत रखता है। मर्द और औरत दोनों ही इसके मेन पिलर्स हैं और इसी पर सारी फैमिली स्टैंड करती है। पाकिस्तान में बहुत सारे इश्यूज़ हैं और एक इशू ये भी है कि मर्द और औरत में से सुपीरियर कौन है और इन्फीरियर कौन है। हालांकि हकीकत ये है कि दोनों ही एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हैं और दोनों ही एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल। लेकिन हमारे माशरे में ये देखा गया है कि औरत के साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड जो है वो रखा जाता है। अगर मैं आपको थोड़े से रिसर्च और स्टेटिस्टिक्स बताती चलूँ तो ह्यूमन राइट्स वॉच के एक अंदाजे के मुताबिक 83 मिलियन औरतों में से 70 से 90% ऐसी औरतें हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं। और 2002 में ही एक स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 290 औरतें जो हैं वो इस घरेलू तशद्दुद के पेश नज़र जो हैं वो मार दी गई और 750 ऐसी औरतें हैं जो कि मुस्तकिल तौर पर अपाहज कर दी गई। ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। हमें सोचना चाहिए कि हम दौरे जहालत में वापस जा रहे हैं या 21वीं सदी के बदलते हुए तकाज़ों को जो है वो पूरा कर रहे हैं। आज की हमारी गेस्ट भी एक फ़ीमेल हैं जो कि हमारी आज की औरत के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं। मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी, हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं जस्टिस रिटायर्ड फ़खरुन्निसा खोखर साहिबा। थैंक यू वेरी मच मैडम आपका यहाँ पर तशरीफ़ लाने का। शुक्रिया आपका भी। जी, इसी के साथ हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज बात करेंगे फैमिली लॉज़ के ओवरऑल फंक्शनल रिपोर्ट पे, यानी जो भी हमारे फैमिली लॉज़ हैं वो किस हद तक एक फंक्शनल जो है रोल प्ले कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इसका आंसर करने के लिए बेहतर ऑप्शन मैडम के सिवा और नहीं हो सकती। जी, तो यहाँ पे सबसे पहले तो वंस अगेन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपने मसरूफ़ इतने शेड्यूल में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए आप। सबसे पहले जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप जो है माशाल्लाह बहुत एक लंबे अरसे तक आप उन जो है वो पर्सनैलिटीज़ में से हैं जो एक लंबे अरसे तक जो है वो आला अदालतों में जो है एज ए जस्टिस जो है आप काम करती रही हैं। ज़्यादातर फिर फैमिली केसेस जो है आप डील करती रही हैं, से वाबस्ता रही। जी बिल्कुल, ज़्यादातर हमारा जो है प्रोग्राम भी फैमिली लॉज पे ही बेस करता है। कुछ हमें ये बताइएगा कि आपके जो है नज़दीक जो हमारा सिस्टम है फैमिली कोर्ट्स का, फैमिली जो है केसेस का जो निज़ाम है ओवर मतलब ऑन द होल अगर हम बात करें तो क्या ये एक मुकम्मल और एक कंप्लीट सिस्टम है? हाँ, मैं समझती हूँ कि फैमिली कोर्ट्स एक्ट एक अच्छा कानून है जी। और फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 भी अच्छा कानून है, लेकिन वो 1964 में बना जी। अब ये 2011 है। ये इंटरेगनम पीरियड में इस कदर एप्टीट्यूड में चेंजेस आ गई हैं, माइंडसेट में चेंजेस आ गई हैं और बहुत दुनियावी तौर पर बहुत सी मुश्किलात और कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस को इस पूरा ये एक्ट को हम कॉम्प्रिहेंसिव नहीं कह सकते जी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसमें बहुत से लाकुनस हैं, बहुत से वैक्यूम्स हैं, कानूनी वैक्यूम्स हैं। आप अदालत से तो रिड्रेसल मांग लेते हैं कि अदालत में जाते हैं, दावा करते हैं, रिड्रेसल मांग लेते हैं, वकील की फ़ीस देते हैं, एक लंबे जद्दोजहद के बाद अपने केस को जीतते हैं। लेकिन जब उसके इजरा का मौका आता है, जिसको हम कानूनी ज़बान में एक्सिक्यूशन कहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बेचारी औरत सिर्फ एक डिग्री लेकर हाथ में खड़ी होती जी। मैंने एज ए जज और एज ए लॉयर जो वैक्यूम्स देखे थे इस कानून में जी। तो जब मैं असेंबली में आई, एक मिनट के लिए, जब मैं असेंबली में आई तो मेरा मकसद ये था कि वो वैक्यूम्स ऑफ लॉ
جس کی وجہ سے عورت کو انصاف نہیں ملتا، مینٹیننس نہیں ملتی، اور وہ مینٹیننس کے لیے بھٹکتی رہتی ہے، تو وہ ملنے چاہیے۔ کچھ امینڈمنٹس آپ کی طرف سے پروپوز بھی ہوئیں؟ جی بالکل۔ نہیں جی، میں نے بلز دیے، بہت سارے بلز دیے جو فیملی لا سے متعلق تھے، اور وہی لاکونس جو میں دکھتی تھی ایز اے جج اور ایز اے لائر میں نے دیکھے تھے، میں نے ان لاکونس کو فلفل کرنے کی کوشش کی۔ جی بالکل۔ تو اس کوشش میں میڈم کہاں تک آپ جی آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا۔ یہ بل بڑے سکسیسفلی انٹروڈیوس ہوئے نیشنل اسمبلی میں، انفارچونیٹلی یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی نظر ہو گئے۔ صحیح، اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتا ہے جب بل انٹروڈیوس ہوتا ہے تو وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اور وہاں اتنی دیر لگی، 1.5 سال اور 2 سال کے عرصے لگا ان بلوں کو وہاں، جس کی وجہ سے یہ 18th امینڈمنٹ آئی اور کنکرنٹ لسٹ ابالش ہو گئی، اور کنکرنٹ لسٹ کے تحت یہ ڈیولیوشن آئی کہ تمام لیجسلیٹو میٹر جو ہے اب صوبوں کو منتقل ہو گئے۔ تو یہ میرے بل بھی اس سے ہٹ نظر ہو گئے، اور یہ بڑے اچھے بل تھے، بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ جی اس پہ بھی ہم کچھ بات کرتے رہیں گے۔ جس طرح ابھی آپ نے ایگزیکیوشن کی بات کی، مجھے جو ہے ہمارے پچھلے پروگرام میں جو گیسٹ آئے تھے انہوں نے ہمیں بتایا بھی کہ 1970s کا انہوں نے کسی کیس لا کی ججمنٹ کا حوالہ دیا کہ پاکستان میں خواتین کی جو سفرنگ ہے وہ شروع تب ہوتی ہے جب ان کے حق میں جو ہے وہ ڈگری ایشو ہو جاتی ہے۔ تو اسی کے اوپر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود تھی، ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں، آپ سے بھی اس کے متعلق بات ضرور کریں گے، جو کہ ہماری سب سے زیادہ سرپرائزنگ کال اب تک کہ جب سے ہمارا پروگرام جو ہے آن ایئر جا رہا ہے، سب سے زیادہ سرپرائزنگ کال یہ تھی کہ 9 سال ملتان سے ہی خاتون بلانگ کرتی تھیں، اور 9 سال کا عرصہ جو ہے اس سے 9 سال پہلے جو ہے ڈگری ہو گیا ان کی فیور میں، جو ڈاوری آرٹیکلس کا مینٹیننس کا ہے، جو بھی 2-4 جو ریکوری انہوں نے کرنی تھی ان کے تمام معاملات جو ہیں، 9 سال تک کوئی بھی ایگزیکیوشن نہیں ہو سکی۔ جب وارنٹ گرفتاری ایشو ہوتے رہی، سکھر ہسبینڈ ان کے سے شفٹ کر گئے، وہ لے کے وارنٹ گرفتاری اور خود ساتھ جا کے اور کر رہی ہیں، اور کچھ اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی ریکوری ہے فیملی لاز کے تحت، جو بھی ریکوری ہوتی ہے ایز این ایریاز آف لینڈ ریونیو بھی اس کو جو ہے وہ کلیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ سسٹم موجود ہے، قانون میں ایک پروویژن موجود ہے کہ ایریاز آف لینڈ ریونیو کے تحت جو ہے اس کو ریکور کیا جا سکتا ہے، جبکہ پریکٹیکلی یہ چیز دیکھنے میں بہت کم آتی ہے۔ ایگزیکٹلی اسی پر میں ایک بل لائی تھی جی، اور اس بل میں نے یہ کہا تھا کہ جب فیملی کورٹ مینٹیننس الاؤ کرتی ہے یا ڈاور منی الاؤ کرتی ہے تو وہ اس کو ایز ایریاز آف لینڈ ریونیو کے طور پر اس کو ہولڈ کرتے ہوئے وہ ریونیو کورٹ بن جائے، اور یہ جتنے بھی اماؤنٹ ہے اس کا وہ ریکور کر کے عورت کو دے۔ دیکھیں فیملی کورٹ خود ایکٹ کرے، شوڈ ایکٹ ایز اے ریونیو کورٹ، اور یہ بڑی خوبصورت امینڈمنٹ تھی، بڑی زبردست جی امینڈمنٹ تھی، جس کی وجہ سے وہ بیچاری خواتین جو ایک کاغذ کے ٹکڑا لے کر، ایک ڈگری لے کر جگہ جگہ بھٹکتی پھرتی ہیں جی، اور مجھے تو ایک آدمی کیا الفاظ نہیں بولتے، وہ باپ تھا، اس نے کہا کہ اللہ کرے بیٹیاں پیدا ہی نہ ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ بیٹیاں تو بلیسنگ ہوتی ہیں، کہنے کلی بیٹی نو بھیجنے ہیں 3-4 ہو کے واپس آ جاندی ہیں۔ یہ چاہتا تھا کہ وہ بچے لے کر آ جاتی ہیں، اور بچوں کی مینٹیننس جو ہے وہ فادر کی ذمہ داری ہے، جبکہ ایسا پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مشکل سے یہ چیزیں لینی پڑتی ہیں۔ یہاں پروگرام میں کالر کو شامل کریں گے اور بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے آج کے پہلے کالر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ اور کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نے سر پہلے بھی آپ سے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پلیز اپنا نام بتا دیں۔ میں جی لاہور سے بات کر رہا ہوں، محبوب احمد بات کر رہا ہوں سر۔ جی محبوب صاحب فرمائیے گا، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں نے آگے بھی سوال کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ وہ اس کا ذرا لا بتا دیں کہ لا ہے کیا، وہ جو کورٹ میں کیس چلا وہ تو جیسا ڈیسیجن دیں گے، اگر لا پتا چل جائے تو وہ زیادہ آسانی ہو سکتی ہے۔ محبوب عالم صاحب ہم نے آپ کو آپ کی فیور میں دیکھیں، ہم قانون آپ کو بتا سکتے ہیں، ہم نے آپ کی فیور میں آپ کو کچھ سائٹیشنز بھی بتائیں۔ اب جو کورٹ کی ججمنٹ ہے دیٹ از دا ڈسکریشن آف دا کورٹ کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے، ہم اس پہ بات بھی نہیں کر سکتے، یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو جاتی ہے اگر ہم ایک میٹر پینڈنگ ہو۔ وہ بات نہیں کر رہے، ویسے جو میں نے فیکٹس بات بتائی تھی نا وہ لا تو آگے بتائی تھی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ تقسیم مرنے کے بعد ہوتی ہے کہ زندگی میں بھی ہو سکتی ہے؟ میں ایسی باتیں بتا رہا تھا کہ وہ سیل کہہ رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں پراپرٹی کی تقسیم کے متعلق میں بتاتی ہوں۔ جی بہت شکریہ محبوب عالم صاحب، ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو مزید بریف کریں آپ کے سوال کے متعلق۔ ان کا سوال یہ تھا کہ پراپرٹی کی تقسیم کے متعلق بڑا لمبا چوڑا ایشو تھا، کچھ آپ کو بریف کرتا ہوں کہ کچھ
پاور آف اٹرنی کے اوپر جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے وہ سیل کر دی گئی, ہبا کر دی گئی. اب پوچھنا ان کا یہ تھا کہ کیا زندگی میں پراپرٹی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو سکتی ہے ایک شخص کی, کیونکہ مرنے کے بعد ہی سکسیشن اوپن ہوتی ہے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں. جنرل پاور آف اٹارنی اس نے دیا ہے جی, اور جنرل پاور آف اٹارنی میں اٹارنی کو فل پاور دی ہیں جی, بینک کی, اس کے ہبا کی اور ساری. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو اگر وہ پاور آف اٹارنی دو صورت میں کینسل ہو سکتا ہے. جی, موت کی صورت میں جب پرنسپل مر جائے جس نے پاور آف اٹارنی دیا, یا پھر یہ کہ وہ جا کر اس کو رجسٹرڈ ابطال نامہ کرائے. جی بالکل. لیکن اگر وہ پاور آف اٹارنی ایگزسٹنس میں ہے اور پراپرٹی ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو وہ تو ویلڈ ہو. جی, ان میں ایک بات ان کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ابطال نامہ جو ہے ہو چکا تھا, رجسٹر ہو چکا تھا, اس کے بعد جو ہے بے یا گفٹ کی گئی پراپرٹی فراڈولنٹلی کی گئی, تو اس میں لوکل کمیشن کے تھرو آپ نے خود بھی دیکھے ہوں گے بہت سے اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں کہ لوکل کمیشن جن کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے وکلاء کو, ان کی بہت زیادہ جو ہے میلافائڈی بھی اٹیچ ہوتی ہے بہت سارے کیسز میں. ابطال نامے کی بات تو پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کر سکتا, اٹارنی نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ جو بے نامے کی ڈیٹ ہے ابطال نامے کے رجسٹر ہونے کے بعد کی ہے ہمارے کیس میں, کیس ابھی پینڈنگ ہے کورٹ میں. ہاں, تو وہ جو کیس ہے وہ یہ چیلنج کر سکتے ہیں عدالت میں. جی بالکل. جی بالکل بالکل. محبوب عالم صاحب آپ کے سوال کا ایک دفعہ پھر جواب لیں. ٹرانزیکشن ہے, ایک فراڈولنٹلی جو ہے یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے اور اس کی کوئی جو ہے وہ وقت قانون میں جو ہے وہ نہیں ہے اس طرح سے. اور آج کے دوسرے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. جی السلام علیکم. جی, کال ڈراپ ہو گئی ہے. میں واپس آپ کے جو بات کر رہی تھی کہ ایگزیکیوشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سب سے پہلے تو ہمارے پاکستان کے جو جوڈیشری ہے وہاں پر ایک اپنے حق میں ڈگری کروانا یہ سب سے بڑی بات ہے, اور جب ڈگری ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر اس کو ایگزیکیوٹ کروانا ایک دوسرا لمبا چوڑا جو ہے وہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اس پہ ہم بات کر رہے تھے. اسی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے یہاں پر ایک کویسچن بھی ہے جو کہ ای میل کے تھرو ہمارے پاس آیا ہے. اس میں ایک کویسچن ان کا یہ ہے کہ اگر بچہ مائنر ہے اور جو ہے ماں جو ہے وہ ڈیفیکٹو گارڈین ہے, وہ اگر اس پراپرٹی کو جو کہ مائنر بچے کے نام پر ہے سیل کرنا چاہتی ہیں تو وہ کیا سیل کر سکتی ہیں یا نہیں؟ جی, میں اس کو آنسر کرتی ہوں. دیکھیں, جو عدالت ہوتی ہے جو کسی کو گارڈین شپ دیتی ہے وہ عدالت کی پیرنٹل جورسڈکشن ہوتی ہے. صحیح. جی, اور جب بچہ مائنر ہوتا ہے تو عدالت ایز اے پیرنٹس ورک کرتی ہے. صحیح. تو کوئی پراپرٹی جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی مائنر کے unless and until عدالت سے پرمیشن نہ لی جائے. جی, صحیح. جو کہ عدالت کبھی بھی اجازت نہیں دے گی کہ ایک مائنر کی پراپرٹی کو کسی طریقے سے ڈسپوز آف کر دیا جائے جو کہ اس کے انٹرسٹ کے ڈیٹریمنٹل ہے, اس کے خلاف کرنے کے لیے کورٹ سے پرمیشن. لہٰذا عدالت جو ہے وہ اپنی پیرنٹل جورسڈکشن استعمال کر کے دیکھے گی کہ یہ اگر جائیداد فروخت ہو رہی ہے کیا یا ان دا ویلفیئر اور انٹرسٹ آف دا مائنر ہے, اس کی پرمیشن دینی چاہیے. اور اگر ویلفیئر اور انٹرسٹ آف دی مائنر نہیں ہے, مائنر کے انٹرسٹ کے خلاف ہے, تو عدالت نہیں الاؤ کرے گی. جی, اب معذرت کے ساتھ ایک کالر کو پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا. سعودی عرب سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, دیکھتے ہیں جی کون ہے. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم, سن سکتے ہیں آپ مجھے؟ جی, آئی گیس کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی, کالر کافی دیر سے ہولڈ پہ تھے, سعودی عرب سے ہمیں کال کر رہے تھے. جس طرح ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ آپ کی ہی پریزنس کی وجہ سے جو ہے وہ, کیونکہ ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ ایک ویل نون پرسنالٹی ہیں اور لوگ پاکستان میں کیا پاکستان سے باہر بھی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ آپ کا چہرہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ لوگ ہمیں کال کر رہے ہیں پاکستان سے باہر بھی, جو لوگوں کے ایشوز ہیں وہ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ ضرور پوچھیں اور ایشوز کو بتانا چاہیے. اور میں ڈیلیبریٹلی آپ کے اس پروگرام میں آئی ہوں کہ لوگوں کی جو مشکلات ہیں اور جو کمپلیکیشن آف لا ہے یا قانون سے ان کی واقفیت نہیں ہے, انہیں قانون سے واقف ہونا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارا قانون اردو میں ہو اور ہماری کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہیں وہ بھی اردو میں ہو تو انڈرسٹینڈنگ میں بڑی ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی, میں لوٹھا سے بات کر رہی ہوں. عائشہ. جی عائشہ, کیا کویسچن ہے آپ کا؟ ہاں جی, میرا کویسچن یہ ہے کہ میری سیپریشن ہوئی ہے میرے ہسبینڈ کے ساتھ. میرا ایک بیٹا ہے 6.5 ایئرس کا. ٹھیک ہے. آفٹر 7 ایئرس اس کا فادر obviously اس کو کرے گا, کلیم کرے گا وہ اس کو کورٹ میں آفٹر 7 ایئرس. ٹھیک ہے. تو اس کا میں نے آپ سے ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ وہ اس کی مینٹیننس نہیں دینا,
ठीक है, मेंटेनेंस नहीं उसकी वो दे रहा, मतलब उसने ये, और उसके अलावा मैंने ये पूछना है कि उसकी जो सेकंड वाइफ है उसमें से भी उसका बेटा और बेटी है। मैंने आपसे ये पूछना है कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो क्या वो उसकी प्रॉपर्टी में उसका हक है? अगर वो अपनी जिंदगी में जो उसका फादर है अपने उन दोनों बच्चों के नाम अपनी पूरी प्रॉपर्टी डिवाइड कर देता है और मेरे बेटे को नहीं देगा, तो क्या मेरे बेटे को बाद में प्रॉपर्टी में से हिस्सा नहीं मिलेगा? जी, थैंक यू वेरी मच आयशा। अभी आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। हमारे साथ आयशा हैं, उनका क्वेश्चन मैडम आपने सुना, क्या आंसर करेंगे? उनके मतलब काइंड ऑफ 2-3 लंबे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कस्टडी के मतलब परेशान थी। कुछ केसेस जो हमने पढ़े हैं, बीइंग द यंग लॉयर, हम देखते हैं कि 2010 का भी एक केस था जिसपे कि मेंटेनेंस नहीं पे कर रहा है एक बाप जो है, और अगर वो मेंटेनेंस नहीं पे करता तो वो कस्टडी के लिए भी डिसएंटाइटल कर देती है। यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त हुआ है क्योंकि बार बार मुझसे कहा जा रहा है ब्रेक लेने के लिए, और ब्रेक के बाद जो है वो आयशा आपके सवाल की तरफ चलेंगे और यहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। सी यू आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक।